سوال یہ ہے کہ کیا 3 اکٹھی طلاق دی جا سکتی ہے، اور اگر رجوع کرنا چاہیں تو کیا حلالہ کروانا ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر علماء حلالہ کرنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، مگر اکثر علماء اس کو رحمت کہتے ہیں، تو اس بارے میں شاید تھوڑا وضاحت۔ اول تو آپ کا سوال کا جو پہلا جزء وہ ہے کہ کیا 3 طلاق اکٹھا دینا جائز ہے؟ ہم جہاں تک جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے طلاق کا قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے، اس کے خلاف طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اور خود ائمہ نے جو بحث کیا اس میں سے ایک امام جساس ابو بکر جساس الحنفی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے اقوال کو نقل کر کے صاف کہا ہے، احکام القرآن پہلی جلد 453 صفحے میں کہتے ہیں کہ ان صحابہ کے قول سے یہ بات ظاہر اور ثابت ہوتی ہے کہ تینوں طلاق اکٹھا دینا جائز نہیں، اور کسی صحابی سے اس کے خلاف روایت منقول نہیں، تو یہ اجماع کی شکل ہوئی، گویا اجماع صحابہ ہے کہ 3 طلاق اکٹھا دینا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا حلالہ سے متعلق، تو حلالہ کا لفظ عربی میں تحلیل کے لفظ سے آتا ہے، تحلیل حلل یحلل، اسی سے حدیث شریف میں ہے لعن اللہ المحلل، اس کو اردو میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ حلالہ کی شکل یہ ہے کہ 3 طلاق دے لینے کے بعد جو مذکورہ طریقہ، اگر اس طلاق کی بنا پر 3 طریق جو ذکر کیے گئے اس طریقے پر اگر وہ طلاق دے رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس لانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ واپس لائے، الا یہ کہ عورت جائے اپنی مرضی سے کہیں بھی، شوہر کا اس میں کوئی دخل نہ ہونا، اتفاق ہو 2-1 دن کا، اپنی مرضی سے ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے کسی اور شخص سے شادی کر لے۔ لیکن جس طرح پہلے شوہر سے نباہ نہیں ہوئی، اسی طرح اگر وہاں بھی نباہ نہیں ہوا، پہلے شوہر سے نباہ نہیں ہوا، اسی طرح وہاں بھی دوسرے شوہر کے ساتھ اس نے اپنی مرضی سے طلاق لے لیا، طلاق دے دیا، تو پھر اب پہلے شوہر کو جائز ہے کہ وہ نئے نکاح میں، نئے مہر، نئے نکاح سے اس کو اپنی زوجیت میں لائے۔ یہ ہے طریقہ اصل 3 طلاق شرعی دینے کے بعد۔ تو اب یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ حقیقت میں 3 طلاق اکٹھا دینا جائز بھی نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاق اکٹھا دے کر کے تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو وہ اول تو ایک مخالفت یہ کی انہوں نے، اس کو ذرا سا وہ لوگ سوچیں، ہمارے علماء حضرات سوچیں کہ بڑی مخالفت کی اجماع صحابہ کی انہوں نے، اور دوسری مخالفت جو ایک حرام چیز جس کو حلالہ کہتے ہیں، ہم اس کو حرامہ کہتے ہیں، اس کا فتویٰ دے کر کے، اور 3 طلاق کے بعد پھر رات گزارنے کے لیے کسی سے شادی کرا دیتے ہیں، اس کے حلال ہونے کا طریقہ انہوں نے یہی رکھا ہوا ہے، تو یقیناً جان لیں کہ یہ حلال طریقہ نہیں ہے بلکہ حرام طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، اس وجہ سے اس پر عمل کرنا جائز نہیں، کیونکہ پیارے رسول نے ایسے فعل پر عمل کرنے والے پر اللہ کی لعنت بھیجی، یا پیارے رسول نے اس پر لعنت کی بد دعا کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو بڑے فقہائے صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ حنفی فقہ میں ان کے بعض مسائل پہ بڑی شدت سے عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہو، یا اللہ نے لعنت کی اس شخص پر جو حلالہ کرتا اور حلالہ کرواتا ہے۔ تو اس حدیث کو سن کر کے ان علماء کو کانپ جانا چاہیے جو حلالہ کا فتویٰ دیتے، اور بلکہ خود مساجد کے میناروں اور مدارس کے کنگوروں کے سائے میں حلالہ کی نگرانی کرتے کراتے ہیں۔ اور پھر شرم کی بات ہے کہ کچھ علم اور دیانت اور عقل اور فقہ کی روشنی میں کچھ لوگ اس حیا سوز فعل کو باعث رحمت بتاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور حقیقت یہ کہ اللہ جس طرح یہودی جس طرح تحریف کر کے اپنے مطلب کا معنی توریت میں پہناتے تھے، یہ معنی اس حدیث کے اندر پہنایا گیا ہے کہ لعنت کے معنی یہاں رحمت کا ہے، اور اس کی کوڑی بہت دور سے لے کے آئے۔ ایک حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح مسلم کی، پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ میں بشر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں بشر ہوں، اگر کسی کو بے ناحق ہم نے گالی دی ہو یا اس پر لعنت کی ہو، تو اس پر اس لعنت کو اس کے باعث رحمت بنا دے۔ دنیا جانتی ہے یقیناً کہ یہاں پیارے رسول کے قول کا مطلب کیا ہے کہ ناحق اگر کسی پر کوئی ایسی بات آئی ہو، نہ کہ پوری دنیا کی ملعون فعل جن پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، سب اس فعل کے کرنے والے کو رحمت کی دعا ملے گی۔ تو گویا یہ بیچارے پیارے رسول کی حدیث کو
توڑ مڑوڑ کر کے مذہب کے تابع کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس بات سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور شرم کرنا چاہیے۔ اللہ کی پناہ۔